مولا ابھی ابھی فجر کی نماز ہو چکی ہے اور تو اب آیا ہے، اذان ہو چکی، با جماعت نماز ہو چکی اور اب آیا ہے، مولا اس کے نام اعمال میں ایک نماز نہیں ہے، مولا اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے، اب آپ کے پاس آ گیا ہے مولا، ہم جانتے ہیں یہ جنگ ظہر عصر تک چلے گی، مولا ظہر پر آپ نماز پڑھائیں گے، ظہر کی نماز بھی تو ہوگی نا، وہی نماز مولا جو آپ نے چند صحابیوں کے ساتھ با جماعت ادا کی ہے، مولا وہی نماز جس کے آگے آپ کا ایک صحابی کھڑے ہو کے آپ کے دفاع میں تیر کھا کے شہید ہوگا، مولا ہم تو ٹریول کر کے آئے، ہم جانتے ہیں مولا ایک منت لے کے آئے ہیں، کیا مولا ہر کو 2 گھڑی روکو، اپنے ساتھ ظہر ہی پڑھا دینا، ایک نماز تو لے کر جائے، پتہ حسین کا کیا جواب آئے گا؟ نہیں نہیں، میں قیامت تک کی خبر رکھتا ہوں، اگر پڑھانا ہوتا تو ہر کو پڑھا دیتا، ہر تو جیسے آیا ہے ویسے ہی جا، تاکہ دنیا کو پتا چلے نجات کے لیے نمازیں نہیں حسین کا۔ آپ سلامت رہیے، نجات کے لیے فقط اگر نمازوں پہ ہی اتفاق کرو گے، اب یہاں بات تو آپ نے وصول کر لی لیکن میں علمی ذمہ داری بھی پوری کروں گا نا، وہ بھی لازم ہے، یہاں نماز سے کوئی پہلو تہی کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں میں، لیکن جو حسین کے مقابلے پر نمازوں پر اتفاق کر کے کہیں گے ہمیں نماز بچا لے گی، اس کی نماز نوح کے بیٹے کے کھجور کے درخت کی طرح ڈوبے گی، ورنہ کیا لشکر یزید نمازیں نہیں پڑھ رہا تھا؟ نمازیں تو ادھر بھی ہو رہی تھی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز ان پہ لعنت پڑھ رہی تھی، وہ قرآن پڑھتے تھے، قرآن ان پہ لعنت کر گیا، لاکھ دی لعنت۔ کمال ہو گئی، یہ تو بادشاہ کا فرمان ہے نا، حسین چھوڑ کر اللہ سے ملنا چاہتے ہو، یعنی کمینگی کی کوئی حد ہوتی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ کچھ کہہ دیا ہے میں نے، میں نے کیوں اتنا سخت لفظ استعمال کیا؟ کمینگی۔ نماز کون پڑھے گا؟ دھیان رکھنا، کسی غیر مسلم کے لیے بات ہی نہیں، کون پڑھے گا نماز؟ جو مسلمان ہوگا، تو مسلمان ہو کر نماز چھوڑا، حسین چھوڑ کر نماز؟ میرا سلام ہے میرے ان اہل سنت بھائیوں کو کہیں بھی ہوں عقیدے کے تبع جو اصحاب کو سلام کرتے ہیں کہ ہماری جان قربان۔ بکواس کرتی ہے دنیا، ہم صحابہ کو نہیں مانتے جیسے ہم مانتے ہیں، کسی نے ویسی ضرورت بھی محسوس نہیں کی ہے، ویسی ضرورت بھی۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم نے کبھی گن گن کے معصوم نہیں مانے تو گن کے صحابی کیسے مان لے؟ اوئے ہوئے ہوئے، گھر جا کے سوچنا میں نے کچھ کہہ دیا ہے، معصوم نہیں مان، معصوم اہل محمد معصوم ہے، ہم گنتی گن کے معصوم نہیں مانتے، سب معصوم ہے تو معصوم ہے، تو کیا کریں؟ میں بھی سلام کرتا ہوں اصحاب۔ چھوٹا سا واقعہ ہے اور مختصر کر کے بتاؤں گا تو پتہ چلے میں نے کہہ کیا دیا ہے۔ نماز، حسین چھوڑ کر نماز۔ اب جن کے لیے اتنا سخت لفظ استعمال کیا، اب سوچئے ان کو کس پلڑے میں رکھیں گے؟ نہ اہل محبان اہل بیت کے ترازو میں یہ آ رہے ہیں، نہ ہی اصحاب سے محبت کرنے والوں کی تقریر میں یہ تر رہے ہیں۔ کیوں؟ اہل بیت تو پتہ ہی آپ کو۔ اصحاب کی ایک تصویر دکھاؤں میں آپ کو؟ مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو مسجد نبوی کے ارد گرد سب کے گھر تھے، کیونکہ یہ ایک گھر ہی تو تھا نا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ان کا گھر تھا، تو مسجد نبوی بن گئی تو آس پاس باقی گھر بھی تھے۔ تو اب ہوتا کیا تھا، جیسے ہی اذان ہوئی سب اپنے گھروں سے جلدی جلدی دروازے کھولے، ٹھک سیدھا مسجد میں۔ اللہ نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، حبیب کو کہا بات سنو، جی ٹھیک ہے سمجھ، بلایا سب کو، آ جاؤ ادھر جلدی آؤ، سب آ گئے۔ کہا دیکھو
یہ تم سب میں سے جس کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے ہیں نا کہ جی کا بند کرو. توجہ توجہ بہت ذمہ داری سے پڑھو. کا بند کرو, بند. کہا یا رسول اللہ کو گستاخی ہوئی. کہا کیا مطلب گستاخی ہوئی؟ میں تھوڑی نہ کہہ رہا ہوں, اللہ کا گھر ہے, جس کا گھر ہے جب وہ دروازہ بند کروانا چاہتا ہے تو میں کون ہوں تو سوال کرنے والا. اللہ نے کہا دروازہ بند تو بند. کہا ٹھیک ہے بسم اللہ. رسول اللہ آپ نے جو کہہ دیا, رسول کی بات تو ماننا لازم ہے نا. بالکل مانتے تھے. کہا ہم بالکل کر رہے ہیں, اگر آپ کوئی وجہ اگر اللہ نے بتائی ہے بتا دیں تو ہم ویسا دوبارہ نہ کریں, دروازے تو بند کر دیں. کہا اللہ کہہ رہا ہے کچھ تو حیا کرو نا, یعنی جیسے اپنے گھروں میں ہوتے ہو ویسے ہی مسجد میں آ جاتے ہو. عالم اسلام کا واقعہ ہے, میں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں اور بڑے احتیاط سے لفظ کا چناؤ کیا ہے میں نے. روایت کے لفظ اس سے سخت ہے, میں نے بڑا نرم کر کے کہا دروازہ کھلنے کا مطلب کیا بھائی؟ جیسے گھر میں ہے دروازہ کھولا نا, جب تم اپنا مین ڈور یوز کرو گے اوپر سے آؤ گے تو احساس ہوگا ارے کہاں جا رہے ہو, تو ہو سکتا پھر تم واپس جاؤ, دھو نہاؤ, وضو کرو, کپڑے بدل, پھر آؤ. یا رسول اللہ بالکل بات بالکل بسم اللہ باادب تھے, چلے گئے دروازے پر, لیکن جاتے جاتے نا ایسے کنکھیوں سے سب ایک دوسرے کو ابو کرم اب یہ ہو کیا رہا ہے کوئی پوچھو صحیح. یہ اشارہ ہو رہا ہے علی کی طرف. علی کا بھی تو دروازہ ہے نا. کہاں کہ وہ بند نہیں کرایا. کہا نہیں, کہ میں نہیں پوچھ رہا تو پوچھ. اب سب نے ہمت کر کے ایک کو چنا, آپ پوچھ رہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ ہم تو دروازے بند کر, علی کا بھی تو دروازہ. کہا میں نے کہہ نہیں دیا, اللہ کا گھر ہے, اللہ کی مرضی, اللہ سے پوچھو. وہ کہہ رہے تمہارے بند کرواؤ, علی کا کھلا رہے, اسے اعتراض نہیں ہے. پتہ چلا علی جیسا وہاں ویسا یہاں. آپ آباد رہو, آپ سلامت رہو. یہ تو عالم اسلام جانتا کہ مسجد نبوی کے ٹھیک بیچوں بیچ ایک ہی دروازہ تھا. ایک در دیوار ایک تھی علی کے گھر کی اور علی کے گھر کی. ادھر بھی علی کا گھر, ادھر بھی علی کا گھر. اب علی کے گھر سے علی کے گھر میں آ جاتے ہے نا. تو یہی تو علی کے بیٹے بھی کرتے. ایک دن اس علی و جلی کے گھر میں اس کی عبادت ہو رہی تھی, نماز قائم, صلاۃ کی قیام کی ذمہ داری میرا بادشاہ الصلاۃ کی مانند خود محمد مالک محراب میں تھا. سجی تھی محراب محمد مولا سے, اصحابہ اکرام رضوان اللہ پیچھے صفے باندھے ہوئے تھے کہ ایسے میں علی سے علی کے گھر کے بیچ جو باب توحید تھا وہ کھلا. اور کسے باب توحید کہوں, آپ آباد رہو بیٹا. بسم جیتا رہا میرا بیٹا, سلامت رہے. علی گھر سے ادھر باب توحید کھلا. اسی در سے تو زمانے کو بتایا گیا ہے توحید ہے کیا, ہے نا. آخری منزل. اب اس کو باب توحید نہ کہوں تو اور کیا کہوں گا. جیسے ہی باب توحید کھلا, حسین پاسبان توحید بن کے داخل ہوا. پاسبان توحید بن کے داخل ہوا. دو واقعات ہیں, دو جملوں میں سنو اور بات ختم. ایک واقعے میں رسول اللہ اصحاب کے ساتھ ہی ہیں لیکن خطبہ دے رہے ہیں. حسین چھوٹا سا سن ہے, داخل ہو کے اس جانب بڑے جہاں مسجد نبوی میں قرآن کریم کے نسخے رکھے جاتے تھے. تب کمپائلیشن تو ہوئی نہیں تھی, لیکن جو آیتیں آتی تھی وہ درختوں کی چھال پر, حلال جانوروں کی کھال پر لکھ کر محفوظ کر کے مسجد میں رکھ لی جاتی تھی کہ جب بھی کوئی آئے یہیں پر ان آیتوں کو پڑھ کے پھر یہیں پر رکھ دے. تو گویا قرآن کے نسخے ہی ہوئے نا, وہ ایسے قرآن کے نسخے رکھے
بیٹھے ہوئے تھے. حسین دھیرے دھیرے آگے بڑھتے رہے. چھوٹا سا سن ہے حسین کا. حسین قرآن کے نسخوں کی طرف جا رہے ہیں. رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں, اصحاب حسین کو دیکھ رہے ہیں. حسین قرآن کے نسخوں کے قریب ہوئے, اصحاب نے پہلو بدلا. حسین اور قریب ہوئے, اصحاب سیدھے ہو کے بیٹھے. حسین دھیرے 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 قرآن کے نسخوں کے اور قریب ہوئے, اصحاب اٹھ کے کھڑے ہو گئے. حسین چند قدم اور آگے بڑھے کہ اب اگر ایک قدم بھی آگے بڑھے تو قرآن کے نسخے پہ آ جائے. اصحاب دوڑے. رسول اللہ نے کہا رک جاؤ, کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ غضب نہ ہو جائے, کہیں حسین قرآن کے نسخے پہ قدم نہ رکھ دے. کہا ادھر آؤ, تم نے کبھی قرآن پہ قرآن نہیں رکھا؟ تم نے کبھی قرآن پہ قرآن نہیں رکھا؟ دوش رسول پر مہر نبوت پر, مہر نبوت ہے. مہر نبوت پہ اس میں محمد بھی ہے, اس میں اللہ بھی ہے. محمد اپنے ہاتھوں سے حسین کو وہاں بٹھا رہے ہیں. تو قرآن میں اور کیا ہے؟ اس میں اللہ نہیں ہے. حالانکہ ابھی ہوا نہیں تھا یہ, لیکن رسول نے کچھ بتانا تھا, اور اب یہی واقعہ ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, نماز کے موقع حسین چھوڑ کر نماز. حسین ایک بار پھر داخل ہوئے. وہ حسین کی ہی جاگیر ہے نا. میں نے کہا تھا راز ہے بہت بڑا جاگیر علی اکبر پر. آنے والے دنوں میں بھی چند جملے دوں گا. بھائی حسین کی جاگیر ہے نا, علی کا گھر باپ کا جو ہے, اور حسین کی جاگیر ہے علی کا گھر, کیونکہ اللہ کا جو ہے. اور کون جتائے گا مسجد؟ ہوئے ہوئے جملہ ہو گیا خدا کی قسم. پہلے ایک دفعہ کہہ چکا ہوں, لیکن آج گجرانوالہ میں دیکھے, میں تاریخ پر اس کو لکھ دینا چاہتا ہوں. بڑی توجہ. اگر موسیٰ زیدی کا بس چلے, میں روئے زمین پر موجود ہر مسجد ہوتی ہے, شیعہ سنی نہیں ہوتی. شیعہ سنی اس میں جانے والے ہوتے ہیں. مسجد ہوتی ہے, اللہ کا گھر ہوتا ہے. اس میں جانے والوں کو دیکھ کر لوگ اسے ان کی مسجد کہنے لگتے. میرا بس چلے تو روئے زمین کی ہر مسجد کی پیشانی پر لکھ دوں شکریہ حسین, شکریہ. حسین کے احسان سے تو باقی ہے نا, یہی نا. تو اللہ کا گھر کس کی جاگیر ہے؟ حسین نے, جس نے بچایا ہے. جیسے انبیاء کی محنتوں کو حسین نے بچایا, تو کہتے ہو نا السلام علیکہ یا وارث انبیاء. تو وارث مساجد اللہ بھی حسین ہے, جاگیر ہے حسین کی. چلتے ہوئے آئے, جاگیر حسین ہے علی کا گھر. یہی وجہ ہے کہ جو حسین نے خریدی اسے حسین نے اپنی نہیں کہا, یہ جاگیر ہے علی اکبر. آپ آباد رہو, آپ سلامت رہو, ٹھیک ہے. حسین چلتے بڑی تیزی سے, آخری جملے بس. تو اصحاب کی صفیں, حسین ان صفوں سے ہوتے ہوئے ایسے توجہ ایسے جیسے آج ہوتا ہے نا کہ مسجد میں صفیں ہوتی ہیں, بچے بڑے جوان, پھر جو بزرگ ہوتے ہیں نا وہ پہلی صفوں میں ہے نا. تب بھی ایسے ہی تھا, جتنے بزرگ تھے وہ پہلی صفوں میں تھے, باقی پیچھے. حسین سب سے آگے, دین کا سب سے بڑا بزرگ مولا محمد بادشاہ. ایک بار مولا سجدے میں گئے, واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے, لیکن اس میں جو ایک منظر کہیں کھو گیا تھا وہ آپ کو دے کر اجازت بس. تو بادشاہ جیسے ہی سجدے میں گئے, سجدہ کس سمت میں کیا جاتا ہے؟ سجدہ شاباش, کعبے کی سمت میں سجدہ ہوتا ہے, تو کعبے کی سمت میں تھا. بادشاہ جیسے ہی سجدے میں گئے, مولا محمد کی سمت چہرہ کعبے کی طرف. تو اصحاب بھی ظاہر بات ہے پیچھے کعبے کی طرف. حسین بادشاہ آگے گئے, پشت محمد مالک کو تخت بنا کر حسین ایسے بیٹھے کہ حسین کی پشت کعبے کی طرف.
مولا خدا کا واسطہ عالم اسلام کی روایت، آپ سلامت، عالم اسلام کی پوری ذمہ داری سے پڑھ، حسین کی پشت کعبے کی طرف اور حسین کا چہرہ اقدس اصحاب کی طرف، سب سجدے میں، مولا محمد بھی سجدے میں۔ اب بتاؤ اس عبادت کو میں کیا کہوں؟ مولا محمد کے سجدے میں پشت پر حسین ہے، مجھے اس حسین کی حسینیت کی قسم مولا محمد کو پتہ ہی نہ چلا کہ حسین آئے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہو گئی؟ جی میں اپنے عقیدے میں یہی کہتا ہوں۔ کیوں؟ اسی مولا محمد کے وسیع ہیں علی، جنگ میں ٹانگ پر پنڈلی میں تیر لگ گیا تھا، ایسے پھڑ پھڑاتی تھی پنڈلی، اگر کوئی ہاتھ رکھتا تھا مولا محمد نے کہا رک جاؤ، خبردار، ہٹو، ہٹ گئے۔ کہا جب علی محراب میں جائیں گے، جیسے ہی علی نے محراب میں آ کر کائنات میں اس کی کبریائی کے اعلان کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ اکبر، بادشاہ محمد نے کہا جاؤ تیر نکال لو۔ ایسے تیر نکالا گوشت کو بھی پتہ نہ چلا کہ نکل گیا۔ اب بتا جس کے وسیل کی صلاۃ ایسے قائم ہے اس کے نبی کی کیسے قائم ہوگی؟ دوسری دلیل، اگر مولا محمد کو پتا چل جاتا کہ حسین آ گئے، اللہ کبھی جبرائیل کو بھیج کے نہ بتاتا؟ ہے نا؟ آپ سلامت رہو۔ تو یہی ہے نا، آ کے بیٹھے، اللہ جانتا تھا عاشق و معشوق ہم کلام ہو چکے ہیں، محبوب و محب ہم کلام ہو چکے ہیں، اب اس کو میرے سوا اور کوئی نہیں دکھتا۔ ہاں جا جبرائیل جلدی جا، کہیں ایسا نہ ہو میرا محمد میری عبادت کرتے ہوئے اٹھ جائے اور حسین گر جائے۔ اگر حسین گرا، حسین نہیں گرا، میرا دین گر گیا۔ آپ سلامت رہو، اسے عبادت کہتے ہیں۔ میں کہاں سے شروع ہوا ہوں، کہاں لا کے کامل کر رہا ہوں، بڑی توجہ رکھنا، اس سے اگلی نہج پہ جانا ہی نہیں ہے مجھے۔ روک جا کر کہا جی جو حکم مالک، کہنا کیا؟ کہا جا کر یہ پیغام دے دے، یہ پیغام جلدی سے جا لے کے آئے۔ سلام، مولا محمد سجدے میں ہے۔ اب یہ مت پوچھنا کہ نماز کی حالت میں کلام کیسے ہوا، نبی جانے، اللہ جانے، جبریل جانے، اور ملاقات ہوگی تو پوچھ لیجیے گا، لیکن حق تو یہ ہے کہ ہو گیا۔ کہ اللہ سلام کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے آپ کی پشت پہ حسین ہے۔ مولا محمد نے اسی وقت محسوس کیا ہاں ہے۔ اسی کو خطابت کہتے ہیں۔ آپ سلام کہا ہاں ہے، کہا اللہ کہہ رہا ہے جب تک حسین خود نہ اٹھیں آپ نہ اٹھیں۔ توجہ، آپ نہ اٹھیں تو کیا ہوا؟ کیا حسین بیٹھے ہیں، مولا محمد تسبیح کر رہے ہیں، حسین بیٹھے اب مولا محمد ہو کیا رہا؟ ادھر اللہ ادھر محمد، ادھر اللہ ادھر محمد، دونوں انتظار میں ہیں کہ حسین اٹھے۔ اللہ بھی حسین کو دیکھ رہا ہے، محمد بھی حسین کو محسوس کر رہے ہیں۔ یہی حکم اللہ نے گنتی تو نہیں بتائی تھی نا، بھائی 70 بار پڑھ لو تو اتریں گے حسین۔ اللہ نے تو کہا حسین کی مرضی ہے، یہی کہا نا بھائی حسین اپنی مرضی سے جب اترے بس تب ختم کر دینا، حسین کی مرضی۔ زمانہ عبادت کرتا ہے زیادہ سے زیادہ اس کی مرضی، وہ کہتا ہے نا 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 نا، عبادت وہ جو حسین کی مرضی، حسین ہی تو اس کی مرضی کا نام ہے۔ آپ آباد رہو۔ اب ہے کیا تصور؟ ہر بار ایک کتنی بار تسبیح ہوتی ہے نماز سجدے میں؟ زندہ آباد، زندہ 3 بار، اور اگر چوتھی بار کر لیں چھٹی گئی۔ اللہ میاں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، ڈھیر ساری، میں زیادہ بار پڑھوں گا۔ کہ کیوں پڑھو گا زیادہ بار؟ کیوں؟ میرے محمد سے زیادہ چاہتا تو مجھے، جب اس نے کہہ دیا 3 بار، اطاعت پہلے عبادت بعد میں، جو کہا وہ کر، جی ٹھیک ہے 3 بار، چوتھی بار پڑھی۔ اب جب حکم آ گیا جب تک حسین ہے تو ہر بار
مولا محمد ایک بار تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی اللہ. حسین ہیں اچھا سبحان اللہ. ایک بات بتائیے اور دیجئے مجھے اجازت، ایک بات بتائیے، شریعت کہتی ہے کہ جب نماز کی حالت میں ہو کوئی شخص اور اس کے ابا جان آواز دیں بیٹا بات سنو، شریعت کہہ رہی ہے کہ نماز چھوڑ. ماں نے آواز دے دی نماز چھوڑ، پہلے جا کر بات سن باپ کی. جی ابو کام کر پھر آ کے دوبارہ پڑھ. اب آپ حیران ہوں تو ہوں میں کیا کروں، شریعت کہتی. لیکن ایک بات کا جواب دے، خدا نہ خواستہ یہ ابا جان اللہ کی نماز سے اوپر ہو گئے؟ یہ ہے کیوں؟ محصول بتا دوں ہے کیوں. اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کمال نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے؟ نماز میں ہے میری اور تیرے کانوں سے تیرے قلب و ذہن تک تیرے باپ کی آواز بھی آ گئی. جب تیرے باپ کی آواز آ گئی تو اب تیرے ذہن میں کہاں رہا؟ جب آواز آئی کہ تیرا باپ بلا رہا ہے تو تیرے ذہن میں تصور بھی گیا تیرے باپ کا. تو جیسے ہی ذہن میں تصور باپ کا آیا تو جب تصور میں غیر اللہ آ جائے تو نماز گئی. یہی وجہ ہے کہا گیا کہ جب آواز آ جائے کہ باپ بلا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اب تمہارے تصور میں غیر اللہ ہے. اللہ کو ایسی نماز نہیں چاہیے. جا کام نپٹا گیا اور پھر اللہ کو تصور میں رکھ کے نماز پڑھ نماز پڑھ. اللہ نے کہا جب تک حسین نہ اٹھے تو مولا محمد نے اب تصور کرنا شروع کیا. حسین اٹھے نہیں پھر پڑھا، حسین اٹھے نہیں پھر پڑھا. اب محمد کے تصور میں حسین ہے. مجھے نہیں پتا زمانہ حسین کو کیا مانتا ہے لیکن محمد کے تصور میں حسین ہے اور نماز ہو رہی ہے تو ماننا پڑے گا اللہ حسین کو غیر اللہ نہیں مانتا. اب کسی کو جیسا مرضی لگے میں کیا کروں؟ اللہ سے پوچھے، اللہ سے پوچھے. آپ سلامت رہو. اللہ کا اور حسین کا معاملہ ہے. اب اللہ اگر حسین کو اتنا نزدیک کرے تو میں کون؟ لیکن ایک مسئلہ ہو رہا ہے جب بیان کر دوں. میں معتدل شخصیت کا حامل ہوں، برابر رکھ کے پڑھتا ہوں. ناراض مت ہوئیے گا. ہاں میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تو ایسا نہیں. میٹھا کھا لیا کڑوا تو کھانا پڑے گا. برابر کرو شوگر نہ ہو جائے ہے نا. بس توجہ رکھنا توجہ. حسین بادشاہ ہیں پشت مولا محمد پر. ہر بار سوچ رہے حسین ہیں، پورے وجود سے بیٹھے ہیں حسین ہیں پھر تسبیح حسین نہیں. پکی بات ہے آپ میں سے کسی کے علم میں ہو اصحاب پر وہی پہ بیٹھا ہے حسین، حسین کا تخت ایسا ہے ایسا ہے. اب اصحاب تو یہی جانتے ہیں 3 بار پڑھنا ہے. چوتھی بار پڑھا تو نماز. رسول نے 3 بار تسبیح. اب یہ کیفیت ہے سمجھ لیجئے گا. آخری جملے کیفیت سمجھنا. 3 بار تسبیح. سبحان. اب رسول اللہ تو اٹھے نہیں. اصحاب کیا کریں؟ چوتھی بار پڑھے نماز حکم ہی نہیں. اچھا انتظار رسول اللہ اٹھے. اچھا چلو سر اٹھا لیں. قرآن نے کہا جو رسول کے عمل سے آگے بڑھا تو نماز کی بات کر رہا ہے. میں نے اس کا کلمہ ہی غلط کر دیا. آپ سلامت رہو. بات میں نے کہا نا قرآن کی روشنی میں دلیل سے ہونی چاہیے. اس کا تو کلمہ ہی گیا. اب پریشان ہے کیا کر. چوتھی بار پڑھ نہیں سکتے، رسول سے پہلے سر اٹھا نہیں سکتے، جانتے ہیں نہیں ہوا کیا ہے نا. کیوں؟ سجدے میں سر ہے، دیکھ ہی نہیں پا رہے کہ ہوا کیا ہے نا. تو اب کریں کیا؟ بڑی مشکل میں ہیں. سلامت رہیے، آباد رہیے. درود پڑھیے گا. صلوات. آباد آباد. بس کامران بھائی آ گئے. مولا زندگی میں سلامت رہے، آباد رہے. بس وقت میرا ویسے ہی کامل ہو چکا، بلکہ 5-7 منٹ اوپر چلے گئے.
بالکل 2 سے 3 جملوں کی مختصر سی مسائل کی آج نوکری ممبر کامران بھائی کے حوالے، جیسے میں نے وعدہ کیا تھا کل پرسوں تھوڑا وقت مسائل کے لیے زیادہ بچا کر یہ نوکری بھی پوری کریں گے۔ گویا ان دنوں میں تھوڑے دن ہم نے بانٹ لیے، میں نے تھوڑے فضائل زیادہ، باقی میرے حصے کی بھائی کی نوکری۔ آج بالکل ہی مسائل سمیت آپ کے حوالے سب، میں صرف 2 جملے اس تمہید میں بول دوں گا مسائل کی جو آپ نے پڑھنا ہے، یہ ذرا بات مکمل ہو جائے تو بس پھر اجازت دیجیے گا۔ سجدے میں سر کن کا؟ اصحاب، اور جو سب سے آگے صحابہ، رسول کے بالکل پیچھے وہ بزرگ صحابہ، ایسا ہی ہے نا بھائی، امام کے پیچھے جو آپ کے لیے پیش نماز کے پیچھے جو ہیں وہ بزرگ، پھر ادھر بزرگ، پھر ادھر بزرگ، پھر اس کے آگے تھوڑے کم بزرگ، ہے نا پھر جوان، تقسیم یہ جب سے چل رہی۔ اس وقت بھی جو سب سے بزرگ تھے وہ رسول کے پیچھے، پھر بزرگ، سب ایسے سجدے میں اصحاب رضوان اللہ سبحان 3 بار تسبیح ہو گئی، رسول اٹھے گئے، کیا کریں؟ 4تھی بار پڑھ نہیں سکتے، اب کیا کریں؟ پہلے سر اٹھا نہیں سکتے، سر اٹھائیں 4تھی بار پڑھیں گے، نماز گئی، سر رسول سے پہلے اٹھائیں گے، کلمہ گیا، کلمہ بچائیں، نماز بچائیں، کیا کریں؟ کہ ایسے میں جو سب سے پیچھے صحابی ہیں نا رسول کے، انہوں نے توجہ بہت، انہوں نے عالم کیا؟ سجدے میں سر نہیں اٹھائے، بس ہلکا سا ایسے، حسین آپ آباد رہو، مولا تمہیں سلامت رکھے، آباد رہو، کیا کہنے، قسم بخدا یہ عالم ہے، میں دعا دے رہا ہوں۔ ایسے سجدے میں سر نہیں اٹھا، ایسے ہلکا سا دیکھا تو کیا کہا تھا میں نے؟ حسین کی پشت کعبے کی طرف ہے اور چہرہ حسین کا اصحاب کی طرف ہے۔ حسین تو مشیت الہیہ کا نام ہے نا، حسین تو کچھ لکھوانا چاہ رہا ہے اللہ کی مرضی سے، تو وہ یہی تو ہے۔ ایسے سر اٹھایا، ہلکا سا دیکھا حسین، تھوڑی دیر گزری، کعبے بھی سر نہیں اٹھا، حسین اب ادھر بھی ہیں انہوں نے تو دیکھ، اب سجدے میں ہیں، نہ کچھ بول سکتے نہ کچھ کہہ سکتے، اب جو ادھر ہیں انہوں نے ادھر سے حسین ایسے ہی ادھر والوں نے انہوں نے بھی دیکھا، حسین قسم بخدا میں یہاں بظاہراً جو دنیا سمجھتی ہے اس کے مطابق شیعہ ممبر سے، جاگیر علی اکبر گجرانوالہ سے عالم اسلام کو یہ پیغام دے رہا ہوں، اور کچھ تو حیا کرو نا، جو حسین کے مقابلے پر دیندار بنتے ہو، دین حسین کا نام ہے۔ اصحاب تو وہ تھے جو سجدے میں بھی حسین کو دیکھے تو نمازیں نہیں چھوڑتے، تیری مسجد کے نیچے سے حسین کا جلوس جائے، تیری نماز بات ہے؟ آپ آباد رہیے، بسم اللہ۔ اصحاب تو وہ ہیں نا، حسین کو دیکھ کر بھی سجدہ ہے، حسین کو تھوڑی ہمت کر کے چلو یہ حسین والی نماز جو اصحاب نے پڑھی ہے، جس نماز کے سجدے میں ہو، سجدہ اللہ کو ہو رہا ہے، دیکھ حسین کو رہے ہیں، اور کمال یہ ہے حسین کو دیکھ کر اٹھے نہیں، پھر سے واپس سجدے میں آئے، یعنی اتنا تو اصحاب بھی جانتے تھے حسین کی زیارت سے اللہ کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ کیوں؟ کیونکہ حسین نے کہا زیارتنا زیارت اللہ، جس نے ہماری زیارت کی ہے اس نے اللہ کی زیارت کی ہے، یہی تو حسین نے کہا۔ تو جب نماز میں زیارت ہو حسین کی تو گویا اللہ کی ہو گئی۔ حسین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے نا، تو عبادت میں عبادت ہو جائے تو عبادت باطل نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔
تو یہ حدیث رسول کی نہیں سنی؟ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر بھی تو عبادت ہے، کمال ہو گیا۔ تو پھر نماز میں علی کے ذکر سے وہ کیسے باطل؟